حضرات گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات گرامی، اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے اس کا سر ورق آپ کے سامنے ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ یہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسین ندوی کی معرکہ آراء کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا اردو ترجمہ ہے۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں میں ہے جس نے پوری دنیا پر اثر ڈالا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے دکھایا ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہوا، انحطاط ہوا، اس سے دنیا کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ تو آج مسلمان اگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر آ جائیں تو پھر پوری دنیا کو عروج پھر سے حاصل ہو جائے گا۔ آج دنیا انسانیت سے حیوانیت کی طرف چلی گئی ہے، ہزار سائنسی ترقی کے باوجود، ہزار تمدنی ترقی کے باوجود بالکل وہ گر چکی ہے، انسانیت سسک رہی ہے۔ اگر بھی مسلمان اعلیٰ اخلاقی معیار، اعلیٰ انسانی معیار پہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کو پھر وہی عروج حاصل ہو جائے گا جو پہلے حاصل ہوا تھا۔ ایک عجیب واقعہ اس کتاب میں انہوں نے عدل کا دکھایا، انصاف کا دکھایا ہے، سچائی کا دکھایا ہے کہ سچائی کیسا اثر ڈالتی۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑے مبلغ اور عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیان کیا تھا، انہوں نے مولانا مظفر حسین سہارنپوری کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ حالانکہ یہ واقعہ جو ہے حضرت مولانا محمود بخش کاندھلوی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، جن کے بھائی تھے حضرت مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی، اور جن کے دختری اولاد حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت شیخ الحدیث صاحب، اور انہی کی اولاد ہیں، سلبی اولاد ہیں حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی وغیرہ۔ مولانا محمود بخش صاحب کاندھلوی کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، جنہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دیدار کیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کو مسند وعظ، مسند تقریر پر بیٹھالا تھا، اور بڑے متقی، بڑے پارسا عالم دین گزرے ہیں کہ جن کے تقوی کی قسم تک کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو کسی کے بہت متقی ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ انگریزی عملداری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ ضلع مظفر نگر کے قصبے کاندھلے میں، اب شاملی ضلع ہو گیا ہے، یہ ملحوظ رہے، ایک جگہ پر ہندو مسلمانوں کا تنازع ہوا کہ یہ ہندوؤں کا معبد ہے یا مسلمانوں کی مسجد۔ انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مسلمانوں سے تخلیے میں پوچھا کہ کیا ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی صداقت پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور جس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بڑی آزمائش کا موقع ہے، معاملہ قومی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، شاید وہ اس موقع پر بھی سچی ہی بات کہیں۔ یہ بزرگ مفتی الہی بخش صاحب تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز و خلیفہ حضرت شاہ سید احمد شہید کے خاندان کے ایک بزرگ تھے۔ مجسٹریٹ نے ان کے پاس چپراسی بھیج کر عدالت میں طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا کبھی منہ نہیں دیکھوں گا۔ مجسٹریٹ نے کہلوایا کہ آپ میرا منہ نہ دیکھیں لیکن تشریف لے آئیں، معاملہ اہم ہے اور آپ کے یہاں تشریف لائے بغیر فیصل نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ تشریف لائے اور پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ معاملہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا علم ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر ہیں اور کان ان کے جواب پر لگے ہوئے تھے۔
جن پر اس اہم قومی معاملے کا فیصلہ ہونا تھا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت کا فیصلہ ہو گیا، جگہ ہندوؤں کو مل گئی، مسلمان مقدمہ ہار گئے، لیکن اسلام کی اخلاقی فتح ہوئی۔ صداقت اور اسلامی اخلاق کے ایک مظاہرے نے چند گز زمین کھو کر بہت سے غیر مسلم انسانوں کے ضمیر اور دل و دماغ جیت لیے۔ بہت سے ہندو اسی روز ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مساجد میں، مجالس میں